السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ بہترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ۔ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کی فرضیت، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر، خطبہ اور نماز کی طرف دوڑو، اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اور اگر تم سمجھ لو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ حضرت ابوالجعد زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو بلا عذر جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے متفرق مسائل۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ مریض، مسافر، عورت، نابالغ لڑکا اور غلام جمعہ کی فرضیت سے مستثنیٰ ہیں، اگر چاہیں تو پڑھ لیں ورنہ ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے مسجد میں جائے، امام کے نزدیک ہو کر دل جمعی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، خوشبو لگائے اور جمعہ کے لیے مسجد کو جائے، وہاں 2 آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک کا جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جواسہ میں عبدالقیس کی مسجد میں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر لوگ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے نقی الخزمات کے علاقہ میں بنو بیاضہ کی بستی حضم النبیت، جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی، میں جمعہ قیام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والے لوگوں کو جمعہ پڑھتے دیکھتے تھے، اعتراض نہ کرتے۔ نمبر 4، حنین کے دن بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا، آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ معلوم ہوا کہ بارش کے روز جمعہ کی نماز پڑھنی واجب نہیں، یعنی اگر بارش کے روز جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، اور بارش کے باعث اگر جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھ لی جائے تو جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن 2 عیدیں، عید اور جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے تو اسے وہ کافی ہے، لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن عید ہوئی تو انہوں نے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعہ کی خبر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ملی تو انہوں نے فرمایا، ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گنجائش ہو تو جمعہ کے لیے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑوں
کے علاوہ کپڑے بناؤ۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گوٹ مارنے کو بیٹھنے سے منع فرمایا۔ گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں۔ اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ علاوہ ازیں اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے۔ نمبر 8، بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور وہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، اس نے غلط بیانی کی۔ نمبر 9، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن بن امام الحکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اس خبیث کی طرح دیکھو، بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ کو خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیٹھ کر خطبہ دینا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا۔ آپ کے سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا۔ لہذا جو علماء خطبہ جمعہ سے پہلے تقریر کرتے ہیں انہیں اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے۔ نمبر 11، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی سردی میں جمعہ کی نماز سویرے پڑھتے تھے اور شدت کی گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے۔ نمبر 12، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی اور جوش میں آ جاتے تھے، گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملاتے۔ نمبر 13، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کے ساتھ جتنی نماز پالو وہ پڑھو اور جو رہ جائے اسے پورا کرو۔ اس حدیث کی روح سے نماز جمعہ کی دوسری رکعت کے سجدہ تشہد کو پانے والا سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، 4 نہیں، کیونکہ اس کی فوت شدہ نماز 2 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں نہیں۔ السلام علیکم۔